عدیلہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی یہ ممکن تو خیر ہو گیا ہے، میں واقعی کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ ایک شخص اتنا اگریسو ہو سکتا ہے گھر کے جھگڑوں سے، یا ایک مورل پہ کہ ٹک ٹاک کیوں بنا رہے ہو، کیا اس پہ کہ وہ چاروں کو قتل کرتے؟ قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، چھری سے قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بکرا کاٹا عید پہ؟ میں بکرا کاٹتا ہوں، خدا کی قسم ہمت کٹھی کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ گائے کو کاٹنے کے لیے رات کو سٹریس شروع ہو جاتا ہے کہ صبح گائے کاٹنی ہے۔ صحیح بات۔ یقین کریں اس کی جب تک جان نہیں نکل جاتی نا، انسان کی جان اپنی حلق میں آئی ہوتی ہے۔ وہ چھری کا پہلا جو حصہ ہے نا کاٹنے کا، وہ یاد رہتا ہے انسان کو کہ میں نے ایک جان جو ہے وہ لی ہے۔ یہاں پہ اس نے کتنی جانیں لی ہیں، اور وہ جانیں کون سی ہیں؟ ماں کی، بہن کی، بھابھی کی۔ یہ کیا نفسیات ہوتی ہے؟ سر میں نے بھی یہ واقعہ سارا سنا ہے اور بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ جب ایک پیشنٹ، میں اس کو ایک کیس کو نا ایک پیشنٹ کی حیثیت سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک پیشنٹ ہے سائیکوسس کا۔ سائیکوسس میں جب انسان کو ڈیلوژنل ڈس آرڈر ہوتا ہے تو بہت زیادہ پیرانویا ہو جاتا ہے۔ پیرانویا ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے۔ اس کی نظر میں سارے ایک مجرم ہے جو ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں اس کے سامنے، اور اس کے لیے سب کے لیے سزا ایکول ہے جو اس نے کی ہے۔ اور وہ اس میں 13 سال کی جو بچی، جرم ٹک ٹاک کوئی بہت بڑا، دیکھیں 13 سال کی جو بچی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہوگی؟ جو اس کی بھابھی ڈیورسی ہیں کیا وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں؟ یا جو شادی شدہ ہیں وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں؟ سب اس میں ملوث نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے اپنے سیلف۔ اگر ٹک ٹاک ایک مسئلہ ہو گیا، گھر کا کیا ماحول اتنا سٹریس کر سکتا ہے کہ انسان قاتل بن جائے؟ پیرنٹنگ سٹائل جو ہوتا ہے وہ بہت ویری کرتا ہے، جینیٹکلی بھی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ابھی جو باپ کا بیان سنا ہے اس کے لحاظ سے یہی ہے کہ اتنا وہ ریلیکس ہے کہ اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں کہ میرے بچے کو ایک مینٹلی ڈس آرڈر ہے۔ اسکیزوفرینیا، بائی پولر میں یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اپنے ایگریشن میں یہ سارا کچھ پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اس میں نا ایک ڈرا بیک یہ آتا ہے کہ ایک بالکل ترتیب سے چیزیں کی جاتی ہیں، گاڑی میں بیٹھنا، ایک بالکل اس طرح کا آلہ ڈھونڈنا جس سے ایک پلاننگ کے تھرو پلاننگ پراپرلی کی جاتی ہے، اور نارمل بالکل نارمل ایک انسان نظر آ رہا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بالکل نارمل ہے وہ جو ابھی آپ نے کہا عمرے کا فریضہ سر انجام دیا۔ سر دیکھیں، عمرہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ذہنی بیمار ہے نا تو اس کو عمرے پہ بھیج دیں، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بہت شادی کرا دیں، یا پھر جو ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہو رہا اس کی بھی شادی کرا دیں۔ ہوٹل میں شادی کرنی ہو نا اکیلے کمرے میں تو عمرے کا وعدہ کر کے شادی کر لیتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہی تو یہ سارے مقدمات ہیں، ہم نے تو اس کو مس یوز کیا ہوا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں اتنا اچھا فریضہ ہے یہ عمرہ بھی سر تب کرے انسان جب اس کو ہوش ہو کہ یار میں کیا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں، اس کا اصل میں مقصد کیا ہے، میری بہتری کے لیے یہ۔ اب ایک انسان عمرہ کر کے آیا ہے اور اس کا مینٹلی سٹیٹس ہی ٹھیک نہیں، اس کو عمرے کی ضرورت نہیں، اس کو سب سے پہلے علاج کی ضرورت ہے۔ کیا یہ کہیں کہ اگر ہم یہ کہیں جس نے اتنا پلان کیا ہے کہ وہ سارا کچھ خرید رہا ہے، ظاہر ہے پیسے ہے، شادی شدہ بھی ہے، بیوی کو لے کے بھی الگ ہو چکا ہے، گاڑی کا بھی ارینج کر لیا ہے، سمیر نے بھی وہاں پہ گاڑی خراب کر کے رکھ دیا، ابا کو بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ جانا ہے، اتنا بڑا پلانر جو ہے وہ مینٹلی سک ہے؟ بالکل مینٹلی سک ہے، کیونکہ دیکھیں پلاننگ وہ ان معنوں میں سک ضرور ہے کہ وہ قتل کر رہا ہے، لیکن یہ پلاننگ تو ایک بڑے شعور والے انسان کو چاہیے نا۔ مینٹلی سک میں جو سائیکوسس ڈس آرڈر ہے سر، اس کے اندر اسکیزوفرینیا جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پلاننگ کریں اتنی بڑی، لیکن جو ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نارمل آپ ان سے بات کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو کوئی ڈیلوژن ہے۔ یہاں پہ اگر والد نے ایف آئی آر میں اپنے بچوں کو، مقدمے میں مدعی نے اپنے بچوں کو نامزد ہی نہیں کیا، تو اب آگے قانون میں مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں جو ہے بلال کا اپنا کنفیشن ہے، وہ اس کا سارا ایڈمیشن آ رہا ہے اور وہ سارے فیکٹس خود بتا رہا ہے، تو مدعی کے جو ہے ان کو نامزد کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز جب آپ اپنی جرم کو خود مان لیتے ہیں تو پھر کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ یہاں پر جو ہے وہ فائٹ کر رہی ہوتی ہے،
تو جب اسٹیٹ فائٹ کر رہی ہوتی ہے تو اسٹیٹ اٹ سیلف خود بھی مدعی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جب کنفیشن آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ملزم اور اسٹیٹ کے بیچ میں ایف آئی آر چینج بھی ہو سکتی ہے یا ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ چارجز جو ہیں وہ اگر اس کیس کو والد صاحب فالو ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹیٹ وڈ فالو اٹ. اسٹیٹ فالو کرے گی؟ جی بالکل کرے گی. کب تک؟ ٹل دا اینڈ, اس کے ڈیسیژن تک. کیا اس کے والد اپنے بیٹے کی ڈیفینس میں جا سکتے ہیں؟ اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں ایز اے وٹنس چلے بھی جاتے ہیں, ابھی فی الحال کیونکہ وہ کمپلیننٹ بن ہی چکے ہوئے ہیں تو کمپلیننٹ جو ہے وہ وڈرا ہی کر سکتے ہیں اپنی کمپلین وڈرا ہی کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ اس کی وٹنس نہیں بن سکتے, کیونکہ وٹنس بننے کے لیے آپ کو یا تو یو شوڈ بی ایٹ ایدر سائڈ, یا آپ کمپلیننٹ ہوں گے یا آپ اس کی وٹنس. جب اس طرح کا ایک مقدمہ ایک جج کے سامنے یا ایک وکیل کے سامنے آتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس پہ؟ وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ آپ کے پاس یہ مقدمہ آیا, اوبویسلی سب سے پہلے تو اگر تو یعنی کہ سب سے پہلے کہ آپ کس کے وکیل ہیں. جی اگر آپ اس کو صرف جج کے لحاظ سے کہیں تو میں آپ کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکوں. تو سب سے پہلے مقدمے کی جو اصل بنیاد ہے اس تک پہنچنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں نا, پولیس ڈفرینٹ ہے, کنفیشن میں وہ کچھ آدھی چیز مان رہا ہے, کچھ چیزیں وہ امبیگوس کر رہا ہے, اور آبویسلی اتنا بڑا اگر ایک کام ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ باپ ہے آپ کو بڑا کول ڈاؤن نظر آ رہا ہے, وہ کمپلس ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جائے وقوع پہ نہ گیا ہو اور صرف قتل کرنے کے لیے ایک ہی بندہ گیا ہو, لیکن انہوں نے ماحول جو پرووائڈ کیا ہے انہوں نے پراپر, ہاں وہ جیسے کہ وہ بیٹی کو ڈراپ کرنے چلا گیا, اب وہ ٹائمنگ اس کو بیٹے کو سمیر کو, وہ سارا وٹنسز رہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, اور یہ بتایا جا سکے کہ جی ہم اس وقت تو ان کاموں میں, اور رات کو 3:30 بجے باپ کی واپسی وہ بتائی جا رہی ہے. تو اس کمپلس ہونے کے لیے صرف یہ نہیں کہ جائے وقوع پہ سارے گئے اور انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ قتل کیا, لیکن جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ سب مل کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں ایک لوں گا چھوٹا سا وقفہ, اور یہ جو شمشاد ہیں جو کہ والدہ قتل ہوئی ہیں, یہ فاروق کی جو کہ مدعی ہے اس کی یہ سیکنڈ وائف ہے, اور بلال جو ہے اس کی فرسٹ وائف سے ہے, اور سمیر جو ہے عرف علی یہ اس کی سیکنڈ وائف سے ہے. اب ایک بروکن ہوم کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح کے انسیڈنسز میں کوئی کردار تھا